بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل مرد عورت کی آنکھ سے نکلے آنسو کو اپنے عشق کی توہین سمجھتا ہے۔ یہ عورت کا کرشمہ ہے جو تیرے وحشت کے پانی کو اپنے سیپ میں رکھ کر اسے انسان بناتی ہے۔ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پر نہیں مرتا، مرد ہمیشہ اس عورت پر مرتا ہے جو اس کے کنٹرول اور توجہ میں رہتی ہے۔ بیٹی لڑکی کتنی ہی پڑھی لکھی یا ماڈرن کیوں نہ ہو جائے، ننگے سر بری ہی لگتی ہے۔ گھر چھوڑنے اور ماں باپ بہن بھائیوں سے جدا ہونے سے بڑا جذباتی منظر کوئی نہیں، اور وہ بھی ایک ایسی جگہ جہاں شور صرف رات کو میسر ہوگا۔ میکے بھی ہوتے ہیں، سسرال بھی ہوتے ہیں، مگر گھر نہیں ہوتے۔ بیٹیوں کے میکا کہتا ہے بیٹیاں تو پرائی ہے، سسرال کہتا ہے پرائے گھر سے آئی ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ لیتی ہے اور مرد عورت کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ نکاح آدھا دین ہے، ہمیشہ نکاح کے بعد ہی گھر سے باہر قدم رکھیں تاکہ آپ کی زندگی سنور سکے۔ کسی لڑکی کی طرف ہاتھ اس وقت بڑھاؤ جب اسے بیوی بنانے کی ہمت رکھتے ہو، صرف جانچنے کے لیے اور معیار پر پورا نہ اترنے پر دھتکارنے کے لیے نہیں۔ اپنی بہن چھپاؤ، دوسروں کی بہن داؤ، اے ابن آدم ڈوب کے مر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے سنور جاؤ۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے، اس لیے ہمیشہ نرمی اختیار کریں اور عزت سے بات کریں، کیونکہ الفاظ سے زیادہ لہجے سخت ہوتے ہیں اور لہجوں کا اثر بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے۔ اگر بہتر ہونا چاہتے ہیں تو تنقید سن لیا کریں، اگر خوش ہونا چاہتے ہو تو تعریف سن لیا کریں۔ آنسوں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، اور دل کی سختی کی وجہ کثرت سے گناہوں کا ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ موت کو بھولنے سے ہے، موت سے غفلت کی وجہ لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، اور لمبی امیدوں کی وجہ دنیا سے محبت کی وجہ ہے، اور دنیا سے محبت کی وجہ ہر گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کو اپنا عادی نہ بناؤ، انسان بہت خود غرض ہے، جب وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب وہ آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی ساری اجزائیں بھول جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، مگر جو مسکرا کر آپ کو چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ بیوقوف سے بحث کرنا اس بات کی علامت ہے کہ دراصل بیوقوف ایک نہیں بیوقوف تو ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، نہ ان پر دوبارہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کے لیے کبھی دل کو صاف کیا جا سکتا ہے، بس وہ ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک فن مقرر کر دیا جاتا ہے۔
بدلہ لینے سے پہلے یہ جان لیا کرو کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کے اعمال کا بدلہ کبھی تولا نہیں جا سکتا۔ ایک یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ انصاف کیا جائے۔ کبھی خود سے بھی معاف مانگنے کو دی جاتی ہے کہ انسان انجانے میں پتہ نہیں ایسی غلطیاں کر جاتا ہے جو دوسروں کے دل دکھاتی ہے، دوسرے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے کبھی آپ اپنے کو بھی معاف کر دیا کرو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اور اس کو کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی نہ کچھ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، لیکن دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ لوگوں کا سامنا ہے، ہمیشہ مسکراتے رہا کرو، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ لوگ ہمیشہ ہنسنے والوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ گڑ گڑانے والوں کو اور رونے والوں کو اور ڈرانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے آسمان سے نہیں بھیجا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے کی شکل میں عطا کیا ہے۔ انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ سب کو آزما چکا ہوتا ہے، ہر فن ہر ہنر آزما چکا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ مایوس ہو کر اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ پھر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت فنا ہو جانی ہے۔ اللہ نے انسان کو دل دیا ہے، لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا ہے۔ صرف دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، باقی سب یہ وقتی طور پر لذتیں ہیں جو انسان دنیا میں انسان بہکتا چلا جا رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اذیت دینے کے لیے نہیں دیتا، بلکہ آپ کو کچھ سکھانے کے لیے دیتا ہے۔ جتنی جلدی آپ سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی اذیت ختم ہو جائے گی۔ عورت اگر 3 چیزیں مرد کو دیتی رہے تو مرد ہمیشہ سے جوان رہتا ہے: سکون، راحت اور صحت مند کھانا۔ ساحل کا سوال فی الفور پر کر دو، تم نے تاخیر کی اور وہ سوال سے باز آیا تو تم رضائے حق سے محروم رہ جاؤ گے۔ ساحل کو کچھ دے کر اپنے آپ کو لوگوں میں بڑا جتانا کمنگنی ہے، جو چیز ساتھ جاتی ہے وہ امر ہے۔ جو تکلیفوں میں ساتھ نہیں دیتا وہ جنت کی 7 کھنجوں میں سے ایک کنجی کھو دیتا ہے۔ جس طرح بہاریں ہوا کا ساتھ دیتی ہیں، اسی طرح خدا کی رحمت محنتی اور صابر لوگوں کا ساتھ دیتی ہے۔ تنہائی سے بہتر کوئی ساتھی نہیں، اور کبھی کبھار تنہائی برے خیالوں کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے جب آپ تنہا بیٹھے تو اپنے خیالوں کو پاک رکھیں۔ کوئی انسان 17ویں اور 19ویں صدی میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتا، ساتھ چلنے ہی سے دوستی ہو جاتی ہے۔ مصیبت کی برداشت کے لیے صبر اور نماز کا سہارا پکڑو، صبر سے تمہیں امید ملے گی اور نماز سے تمہیں سکون ملے گا۔ کسی کو سہارا دے کر اس کی سواری پر سوار کرا دینا صدقہ ہے۔